وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. جو خطوط مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ میں حیرت انگیز رفتار کے ساتھ بڑی تیزی سے پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور احمدی یہ لکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسلوں کو اب محسوس ہوا ہے کہ نظام جماعت کیا ہے اور ایک ہاتھ پر ایک خلیفہ کے تابع رہ کر خدمت دین کرنا کس کو کہتے ہیں، اور نئے ولولے پیدا ہو رہے ہیں، عبادت کی طرف پہلے سے بہت بڑھ کر توجہ ہے، قربانی کی روح بیدار ہو رہی ہے، اور نئے ولولوں کے ساتھ دنوں کے نئے تموج کے ساتھ جماعت شاہراہ اسلام پر آگے بڑھنے کے لیے پہلے سے زیادہ مستعدی سے قدم مار رہی ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ یہ تو ابھی بہت آگے بڑھنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کچھ ایسے پروگرام ہیں جو بہت دلچسپ، جو انشاءاللہ جمعے کے ساتھ ساتھ اگر پہلے یا بعد میں مناسب سمجھا گیا تو وقت بڑھا کر پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال ایک بات تو قطعی ہے کہ بفضل ہی تعالیٰ اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ وقت بھی بڑھے گا اور دل بھی بڑھیں گے، اور دل تو بڑھنے ہی بڑھنے ہیں۔ احمدیوں کے دل تو بڑھانے کے لیے اور بڑھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ابھی بھی اس تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں کہ خدا کے فضل سے آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں، اور حقیقت ہے کہ احمدی دل آسمان سے باتوں ہی کے لیے تو بنائے گئے ہیں، اور یہ محض محاورہ نہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کثرت سے تمام دنیا میں احمدی دل اللہ تعالیٰ کی آماج گاہ بن جائیں گے، اور جگہ جگہ خدا کی عظمت کے لیے احمدی دلوں میں عرش تیار ہوں گے۔ اور دل بڑھنے کا انسانی محاورے کی روح سے یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ واقعتاً دل اچھل کے آسمان تک جا پہنچے۔ ہمارا خدا اتنا مہربان ہے کہ وہ نیچے اتر کر ہم تک پہنچ کر دل بڑھاتا ہے، اور ہمیشہ ہر عاجز کے ساتھ اس کا یہی سلوک رہا۔ کبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معرفت کا نقطہ ہمارے سامنے رکھا کہ جو شخص خدا کے حضور عاجزی کرتا ہے، انکسار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رفع 7ویں آسمان تک کر دیتا ہے۔ بس
ہماری رفتوں کا تعلق ہماری عاجزی اور انکسار سے ہے۔ اللہ ہمیشہ شکر اور حمد کے ساتھ ہمارا سر اپنی چوکھٹ پر جھکائے رکھے، اور اسی اللہ کے حضور عاجزی اور انکسار ہی میں تمام رفتیں ہیں۔ جو خطوط مل رہے ہیں ان سب کی ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن اتنے پیارے خطوط ہیں، ایسے عمدہ رنگ میں جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہر جمعے پہ دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان میں آپ کو بھی، یعنی سب سننے والوں کو شریک کروں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک احمدی رسالے میں ایک نوجوان احمدی شاعر کا ایک شعر پڑھا تھا۔ وہ قدسی، عبد الکریم قدسی صاحب ان کا نام ہے، ان کا جو مقطع تھا وہ مجھے بہت ہی پسند آیا۔ وہ شعر یہ تھا: آ تیرے بعد گلے ملنا ہی بھول گیا، آ تیرے بعد گلے ملنا ہی بھول گیا، آ قدسی کو سینے سے لگا پہلے کی طرح۔ تو اب یہ ایک قدسی کے دل کی آواز تو نہیں رہی، اب تو لاکھوں دلوں سے یہی آواز اٹھ رہی ہے کہ آ تیرے بعد گلے ملنا ہی بھول گئے، آ ہم سب کو سینے سے لگا پہلے کی طرح۔ تو دعا کریں کہ واقعتاً سینے سے لگنے اور سینے سے لگانے کے سامان ہوں، اور روحانی لحاظ سے تو جو آثار ظاہر ہو رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ انشاءاللہ تمام احمدیوں کے دل ایک دوسرے سے مل جائیں گے، تمام احمدیوں کے سینے ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ مگر آج کل سینے سے لگانے کی باتوں کے ساتھ بعض بہت ہی درد انگیز باتیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ وہ رات جب کہ امریکہ میں پھول جھڑیوں کی رات تھی، جب کہ ہر طرف خوشیوں کی پھول جھڑیاں چلائی جا رہی تھیں، عراق پر آگ برسائی جا رہی تھی، اور وہ آگ عراق پر نہیں بلکہ ایک ارب مسلمانوں کے دل پر برس رہی تھی۔ مسلمانوں کی درد انگیز کیفیت کی طرف دھیان جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ایک ارب مسلمانوں میں سے ہر ایک کو سینے سے لگا کر ڈھارس دوں اور تسلیاں دوں، اور ان کو بتاؤں کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کمزور نہیں ہوا۔ آپ بکھر گئے، آپ نے اپنے نفاق کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو کر اپنی خود غرضیوں میں پڑھ کر، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا تھا، اپنی ہوا نکال دی ہے، روب جاتا رہا ہے۔ لیکن دین محمد مصطفیٰ کا روب نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روب عطا فرمایا گیا تھا، وہ روب ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس دور میں آپ کے غلاموں کے ذریعے وہ روب پھیلتا چلا جائے گا، اور ہر بر اعظم پر وہ روب ظاہر ہوگا۔ بس یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، محمد مصطفیٰ کے خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کوئی دنیا کی طاقت ان باتوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بس مسلمانوں کو میں یہ خوشخبری دیتا ہوں اور ان کے دل بڑھانے کے لیے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کو مطلع کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں ان سب بگڑے ہوئے دکھے ہوئے ایام کی پیشگوئیاں پہلے سے موجود ہیں، اور ان قوموں کا بھی ذکر ہے جو اپنے تکبر میں دنیا میں خدا بن کر ظاہر ہونے پر خدا کے بندوں کو اپنے بندے سمجھنے لگنی تھی۔ بس یہ خیال نہ کریں کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کو رنگیدنے اور ان کے اپنے پاؤں تلے مسلنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، اور ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اسلام کا سہارا خدا ہے، اور وہ خدا ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کبھی بے سہارا چھوڑا، نہ آئندہ کبھی بے سہارا چھوڑے گا۔ اس لیے ہرگز کسی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ آیت جس کی میں نے سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی تھی، وہ یہی مضمون پیش فرما رہی ہے: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔
کہ اے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں، تمہیں تکاثر نے اپنی حقیقت سے غافل کر دیا ہے، اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھے ہو، اپنے انجام کو دیکھنے کی استطاعت تم میں نہیں رہی۔ الہا کا مطلب یہ سب کچھ ہے جو میں نے بیان کیا، اور اس کے علاوہ بھی ایسی غفلت جس میں انسان اپنے مفاد سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے آغاز سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم ایسی غفلتوں کے ذریعے ہلاک کیے جاؤ گے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال بڑھانے اور طاقتیں بڑھانے اور دنیا کی لذات بڑھانے کے جنون نے اور ایک دوسرے سے ان ساری دنیاوی نعمتوں اور طاقتوں میں آگے بڑھنے کے شوق نے حقیقت سے غافل کر دیا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ گئے ہو۔ یہ بڑی حیرت انگیز فصاحت و بلاغت کا مرقع آیت ہے۔ ویسے تو سارا کلام الہی فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بعض دفعہ، جیسا کہ خدا نے دنیا میں خوبصورت پہاڑ بنائے ہیں، ایک چوٹی سے بڑھ کر دوسری چوٹی آ جاتی ہے اور اس سے بڑھ کر ایک اور چوٹی دکھائی دیتی ہے۔ بس کلام الہی کی سیر کے وقت ایسے ہی مناظر دکھائی دیتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر عرفہ آیت اپنا حسن دکھاتی ہے۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں بعض بلندیوں کا شعور عطا ہوتا ہے تو اچانک ایک آیت عام سطح سے اٹھ کر بلند ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے۔ سب آیات الہی میں رفت میں ہیں، لیکن ان رفتوں کو سمجھنے کی استطاعت سب آنکھوں کو نہیں، اور جن کو ہے ان کو ہر حال میں وہ رفتیں سمجھنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں غیر معمولی رفت پائی جاتی ہے تو نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ کلام الہی میں دوسری آیات ادنا درجے کی ہیں، بلکہ بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں، بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن میں جب ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو نئی شان اور نئی رفت کے ساتھ آپ کے ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہیں۔ بس اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جب اس آیت میں نظر پڑی تو میں سمجھا، بلکہ یقین ہوا کہ آج ہی کل کے حالات پر یہ آیت خوب چسپاں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان تو قبر تک جا پہنچے گا، فرمایا اے طاقتوں تم مقابر تک جا پہنچو گی۔ یعنی ایک ملک میں ایک قبر یا ایک قبرستان کی بات نہیں، یہ تو ہر بر اعظم میں بعض مقابر بننے والے ہیں، اور ان بڑی بڑی طاقتوں کو جب خدا کی سزا زمین کے ساتھ ہموار کر دے گی اور ان کے تکبر توڑ کر پارا پارا کرے گی تو ان کے مقابر بھی تمام عالم میں بکھرے ہوئے دکھائی دیں گے، کیونکہ جہاں جہاں خدا کے بندوں کو یہ غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ غلام بنا کر اس وقت تعلی کی خاص کیفیت میں مبتلا ہیں، ہر ایسے ملک میں ان کا بد انجام دیکھا جائے گا، اور تمام ایسے ممالک میں تکبرات کے مقابر بننے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی پیشگوئی ہے جس کا تعلق کسی مسلمان کے انتقامی جذبے سے نہیں، کسی نفرت سے نہیں، بلکہ مسلمان کو ان تمام مظالم کے باوجود اگر وہ حضرت محمد رسول اللہ کا سچا غلام ہے تو تمام عالم کے لیے رحمت ہی بننا ہے، اور رحمت کے جذبات لے کر ہی دنیا میں نکلنا ہے۔ لیکن جب رحمتوں کو دھتکار دیا جائے، جب محبت کا جواب نفرت سے دیا جائے، تو یہ آسمان کے خدا کے فیصلے ہیں کہ ان نفرتوں کے سر توڑتا ہے، ورنہ یہ دنیا رہنے کے لائق نہ رہے۔ یہ سارے سمندر ایسے کڑوے ہو جائیں کہ ان میں زندگی کی کوئی صورت بھی پنپنا ممکن نہ رہے۔ بس یہ تقدیر الہی کی باتیں ہیں، وہ ضرور تکبر کے سر توڑا کرتا ہے تاکہ اس کے بندے اسی کے بندے بن کر رہیں۔ بس کسی جذبہ انتقام کی روح سے میں یہ بات نہیں کر رہا، ایک ایسی حقیقت ہے جو دائمی سچائی ہے، جس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
بڑی بڑی قومیں پہلے بھی آئی ہیں، پہلے بھی ان کے دماغ حقیقت میں تو نہیں مگر اپنے وہم اور اپنے خیال میں آسمان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پہلے بھی تو فرعون پیدا ہوئے، انہوں نے بھی تو خدائی کے دعوے کیے تھے، لیکن ذاتی استطاعت یہ تھی کہ ایک منار کی حد تک ان کی ذہن کی بلندی جا سکی، اور یہ حکم دیا کہ ایک اونچا سا منار بنا دو تاکہ اس پر چڑھ کر میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ بس ایسے ہی فرعون پہلے بھی پیدا ہوئے، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، آئندہ بھی شاید ہوں، لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں متفرق جگہوں پر بڑے کھلے الفاظ میں ان حالات کا نقشہ کھینچا ہے اور ان فرعون کے تکبر کے پارا پارا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ بس یہ تالیاں، یہ خوش فہمیاں، یہ دنیا کے سامنے اپنی انا کے قصے، اپنی بڑائی کے تذکرے، یہ سب آنی فانی چند دنوں کی باتیں ہیں۔ یہ ضرور لازماً آسمان کی پکڑ کے نیچے آئیں گے اور خدا کا کلام ضرور پورا ہوگا، لیکن میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہم انتقام کی خاطر نہیں بنائے گئے۔ ہماری خاطر اگر قوموں کے تکبر توڑے جائیں گے تو محض اس لیے کہ وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے کے لیے ذہنی، قلبی اور نفسیاتی لحاظ سے تیار ہو جائیں۔ یہ مقصد اعلیٰ ہے جس کا قرآن کریم بڑے کھلے لفظوں میں ذکر فرماتا ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہ جب تکبر توڑے جائیں گے، جب زمینیں ہموار کر دی جائیں گی، جب تمام بڑی بڑی طاقتیں ایک چٹیل میدان کی طرح تمہیں دکھائی دیں گی، اس وقت نفسیاتی لحاظ سے انسان اس لائق ہوگا، اس قابل ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کر سکے جن میں کوئی کجی نہیں ہے۔ بس اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے عالم اسلام کو اپنی کجیاں تو دور کرنی چاہیے۔ جب تک ان کے دلوں میں کجیاں ہیں، ان کی سوچیں ٹھیڑی ہیں، ان کے تفکرات میں ایسے خم ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اسلام کی تصویر پیش کرنے کی بجائے اپنی انانیت کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس وقت تک خدا کی تقدیر یہ سامان ظاہر نہیں فرمائے گی۔ مسلمان کا تبدیل ہونا ضروری ہے، اور مسلمان کو اپنے آپ کو سیدھے ہو کر سب خم نکال کے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پیش کرنا لازم ہے۔ یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ آسمان کس طرح تمہاری مدد کے لیے یوں جیسے پھٹ پڑتا ہو۔ اس طرح ظاہر ہوگا کہ جیسے بلاؤں کے وقت آسمان پھٹتے ہیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، مگر خدا کی قسم یہ بلائیں مسلمان پر نہیں نازل ہوں گی بلکہ اسلام کے دشمنوں پر نازل ہوں گی۔ تم اپنے دل تو پھاڑو محمد رسول اللہ کی خاطر، تو اپنے سینے تو چاک کرو محمد مصطفیٰ کے دین کی خاطر، پھر دیکھو کہ خدا کا آسمان کس طرح محمد رسول اللہ کی خاطر پھٹتا ہے اور کیسے تکبر کے سر توڑے جاتے ہیں، مگر کس خاطر؟ ہلاکت کی خاطر نہیں۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ محض ایک زبان کے چسکے ہیں۔ اگر ہم یہاں تک آ کے رک جائیں اور کہہ دیں کہ بہت مزہ آیا، آسمان پھٹ پڑے، دشمن ہلاک ہو گئے۔ محمد رسول اللہ ہلاکت کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، ہلاکت پیدا کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے۔ محمد رسول اللہ زندگی عطا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس پیغام کو مسلمان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب بھی غضب کے جذبات دل میں پیدا ہوں، جب بھی انتقام جوش مار رہا ہو، اس وقت اپنے خیالات کو سیدھا کرنا ضروری ہے۔ اور جن کجیوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی کجی ہے، غیظ و غضب کی کجی، انتقام کی کجی، جسے ہمیں لازماً ہموار کرنا ہوگا۔ اور اسے ہموار کرنے کے لیے
حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں پر ان پاک قدموں کو اتارو، محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنی سیرت میں جاری کرو، اس طرح تمہاری سب کجیاں دور ہوں گی اور اسی میں سب علاج ہے۔ ورنہ حالت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سیادت اور ان کی قیادت بدنصیبی سے دو ایسے حصوں میں بٹ چکی ہے کہ نہ اس طرف عقل ہے نہ اس طرف عقل ہے، نہ اس طرف نور باقی رہا ہے نہ اس طرف نور باقی رہا ہے۔ ایک قیادت ہے جو رائٹزم کے نام پر رائٹسٹ کہلاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک پہنچ کر آپ کے قدموں سے فیض حاصل کرے، وہ ازمنہ وسطیٰ میں ٹھہر جاتی ہے اور میڈی ایولسٹ بن کر اسلام کا ایک بگڑا ہوا تصور دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کرتی، بلکہ تلوار کے زور سے نافذ کرنے کا ادعا کرتی ہے۔ یہ وہ بگڑی ہوئی دائیں بازو کی قیادت ہے جس میں کچھ بھی فیض نہیں ہے۔ ہمیشہ جب ابتلاؤں کے وقت آئے، جب مسلمانوں پر مصیبتیں پڑیں، مظالم ٹوٹے، ان ظالموں نے اپنی ناسمجھی کے نتیجے میں غلط نعروں کے ساتھ مسلمان عوام کو اور زیادہ ظلموں کی آگ میں جھونکا ہے۔ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت برما میں کیا ہو رہا ہے، بغداد پر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک دکھ ہو تو کہوں، ایک ستم ہو تو کہوں، کس کس دکھ کی باتیں کروں؟ سارا عالم اسلام اس وقت دکھوں میں مبتلا ہے، مگر اس بدنصیب دائیں بازو کی قیادت کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ عالم اسلام کا امن محمد رسول اللہ کی سنت میں ہے، آپ کی سیرت میں ہے۔ خیالی فرضی عشق کی باتوں میں کوئی امن نہیں ہے، یہ سب جھوٹے قصے ہیں۔ جس نام کی عزت کا ذکر کرتے ہوئے تم دلوں کو کھولاتے ہو اور آگے لگا دیتے ہو، ان آگوں میں جلتا کون ہے؟ پھر آخر بیچارے مسلمان ہی ان آگوں میں جلتے ہیں۔ بارہا تم یہ ظلم کر بیٹھے ہو، آج تک تمہاری آنکھیں نہیں کھلی۔ کس طرح تمہیں سمجھاؤں، کس طرح وہ علاج کروں جس سے تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی استطاعت ہو؟ ایک نسخے کو بار بار استعمال کرتے ہو اور ہر بار اس کے زہریلے اثرات میں مسلمانوں کو مٹتے اور مرتے ہوئے دیکھتے ہو، اور پھر وہی حرکتیں۔ انتقام کی آگ کی آواز اٹھانے سے اور انتقام کے شعلے بھڑکانے سے ہرگز عالم اسلام کا کچھ نہیں بنے گا، کیونکہ آج مسلمان کمزور ہیں۔ اگر کمزور نہ ہوتے تو غیروں کو اس طرح بڑھ چڑھ کر کھلے بندوں بلا خوف و خطر عالم اسلام کو مظالم کا نشانہ بنانے کی توفیق نہیں مل سکتی تھی، جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ کمزور ہیں، کہ بس کچھ بھی نہیں، صرف باتیں ہیں، آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، اپنے مفادات کے مارے ہوئے ہیں اور فرضی باتوں میں اپنی جنت بنائے بیٹھے ہیں۔ ایسی قوم پر کیوں غیر حملے نہیں کرے گا؟ دوسری طرف وہ سیادت ہے جسے سیاسی قیادت کہا جاتا ہے، وہ بھی انتہائی بدنصیب۔ وہی بات جو پیر پگاڑا صاحب نے فرمائی تھی وہی ان پر صادق آتی ہے کہ باتیں مشرق کی کرتے ہیں اور سجدے مغرب کو کرتے ہیں۔ واقعتاً مغرب کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شاید ہی کوئی ہو جو استثناء ہو، ورنہ تمام عالم اسلام اس وقت مغرب کے سامنے سجدہ ریز ہو چکا ہے، اور محمد رسول اللہ کی سربلندی کی باتیں کرتا ہے۔ ان کو حق کیا ہے جب سارے اسلام کے مفادات اپنے مفادات کی خاطر غیروں کے قدموں پہ لٹا بیٹھے ہو؟ پھر تمہیں کیا حق ہے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کے نام لینے کا؟ لیکن عوام سے جب ووٹ لیتے ہو پھر اسی نام پر لیتے ہو۔ ظلم کی حد ہوتی ہے۔ سارے عالم اسلام احمق سیادت کے ہاتھوں چکی میں پیسا جا رہا ہے، ظلم کی چکی میں، اپنوں کے ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ان کو یاد دلایا جائے، ان کو ہوش دلائی جائے، عالم اسلام کے اکٹھے ہونے کی شدید ضرورت ہے۔ اور یہ اجتماع، ایک ہاتھ پر اجتماع مذہبی تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ مذہبی اختلاف اتنے ہیں اور اتنے فرقوں میں اسلام بٹ چکا ہے، اور ہر فرقہ آگے پھر مولویوں کی مساجد میں بیٹھا ہوا ہے۔
کہ یہ کوشش ہی بالکل بے سود اور لاتائل ہے کہ مذہبی لحاظ سے آپ عالم اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کر سکیں۔ ایک ہی صورت ہے اور وہی صورت ہے جس صورت کو اختیار کرتے ہوئے قائد اعظم نے بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تمہارے عقیدے کیا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہو یا ہاتھ پہلوؤں پہ چھوڑ کر نمازیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے۔ اگر تم مسلمان ہو یعنی اسلام سے تعلق رکھتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو تو آؤ اس ایک نام پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سیاسی وحدت ہے اور سیاسیات میں سیاسی وحدت کی ضرورت ہے۔ مذہبی وحدتیں قائم کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ وحدتیں آسمان سے اترا کرتی ہیں، زمین سے نہیں ہوا کرتی، اور یہ وحدت تو خدا نے خود قائم کرنے کے سامان فرما دیے ہیں۔ وہ حبل اللہ جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے دل پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئی، وہ حبل اللہ جو حضرت محمد رسول اللہ کی صورت میں ایک زندہ نشان کے طور پر ہم نے دیکھی، جو بعد میں آپ کی غلامی میں خلافت کی صورت میں جاری و ساری ہوئی، وہ پھر دوبارہ آسمان سے اتاری گئی ہے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور مذہبی اجتماع ہمیشہ آسمانی تقدیر کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ یہ مرکزیت جو ایک دفعہ اٹھ جائے پھر آسمان کی رفتوں سے خدا کی مرضی اور اس کے ارادے کے مطابق اترا کرتی ہے۔ انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ مرکزیت، اس بکھری ہوئی منتشر مرکزیت کو اکٹھا کر کے پھر ایک مرکزی خلیہ بنا دے۔ بس ان باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے بس میں نہیں اور تمہارے اختیار میں نہیں۔ سعادت تو اسی میں تھی کہ خدا تعالیٰ نے جب امام مہدی کو دنیا میں بھیجا تو اس کو قبول کرتے اور حضرت محمد رسول اللہ کی خاطر اور آپ کی محبت میں اس ایک ہاتھ پر اکٹھے ہو جاتے جو محمد رسول اللہ کی نمائندگی میں اٹھنے والا، آپ کی نمائندگی میں بیٹھنے والا، آپ کی ہر حرکت پر حرکت کرنے والا اور ہر سکوت پر سکوت کرنے والا ہاتھ تھا۔ وہ ہاتھ تھا جو خدائی تقدیر کے مطابق اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اس ہاتھ پر بیعت کرنا حقیقت میں تمام عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن اس بات کو تو تم کھو چکے ہو اور کھو رہے ہو۔ ہزار طریق سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی مگر تم ماننے کے نہیں، اور دنیا میں خدا تعالیٰ کی تقدیر ان مظالم اور مصائب کی صورت میں تمہارے سامنے پھر آنکھیں پھاڑے تمہیں دیکھ رہی ہے، اور جب چاہے جس پر چاہے یہ برستی ہے خدا کی تقدیر غیر کی طرف سے ظاہر ہو رہی ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ کے سچے غلاموں کا یہ مقدر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سزا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دائمی سزا نہیں، ایسی سزا نہیں جو تمہیں مٹا دینے کے لیے آئی ہو۔ یہ ابتلا کے زلزلے ہیں، یہ تمہیں جگانے کے لیے وہ قاریہ ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے، تمہارے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہی۔ ہوش کرو اور اس آسمان کی آواز کو سنو جس نے اعلان کیا کہ مسیح آ گیا اور مسیح آ گیا، اور زمین کی اس آواز کو سنو جس نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ کا بھیجا ہوا مہدی بھی آج تشریف لے آیا ہے۔ لیکن اگر یہ باتیں سننے کے کان نہیں، یہ باتیں دیکھنے اور سمجھنے کی آنکھیں نہیں ہیں، تو خدا کے لیے کم سے کم اس قیادت کی سچائی کی آواز تو سنو جو تمہاری بھلائی میں اٹھتی ہے۔ احمدی ہو یا نہ ہو یہ تمہارا کام ہے، مگر خدا کی قسم احمدیت سے تمہارا دین ہی نہیں تمہاری دنیا بھی وابستہ کر دی گئی۔ احمدیت کی قیادت کو چھوڑ کر تمہارے لیے کہیں پناہ نہیں۔ میں بار بار خدا کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، جب بھی تمہیں خیر پہنچے گی احمدیت سے پہنچے گی، جب بھی تم شر دیکھو گے احمدیت سے دور ہو کر اور احمدیت پر مظالم کے نتیجے میں شر دیکھو۔ بس ان باتوں کو سوچو اور سمجھو۔ عالم اسلام کو اس وقت ایک آواز پر اکٹھا کرنے کا وقت ہے، اور وہ آواز صرف یہ ہو کہ آؤ ہم نیکیوں پر اکٹھے ہو جائیں، امت مسلمہ کے مشترکہ مفاد پر اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیں سیادتوں اور قیادتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے غلاموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے سے غرض ہے۔ آؤ اس وحدت، اس قدر واحد پر اکٹھے ہو جائیں
جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، آسمان پر ایک خدا اور دنیا میں ایک رسول کی حکومت ہو، یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی امت کے مفادات کو ہم دنیا کے ہر دوسرے مفاد پر فوقیت دیں، اور ہر دوسرے مفاد کو اس مفاد پر قربان کرنے کے لیے دل سے تیار ہوں۔ اس آواز کے ساتھ عالم اسلام کو ایک اجلاس بلانا چاہیے، اس میں مذہبی تفریق کی کوئی بات نہ ہو، اس میں ایک دوسرے کے عقائد پر نہ کوئی طعن و تشنیع ہو، نہ ان کا ذکر کرنے کی اجازت ہو۔ محمد رسول اللہ کی امت کی بات ہو، ملت واحدہ کی بات ہو، اور مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں ان نازک وقت میں اپنے لیے کیا راہ عمل تیار کرنا ہے، اور جو راہ عمل بھی تیار کریں وہ تقویٰ اور انصاف کے نام پر تیار کریں۔ ایسا راہ عمل نہ ہو جو امت مسلمہ کو دوسروں سے الگ کر کے بیچ میں فاصلے پیدا کر دے، کیونکہ فاصلے ہمیں موافق نہیں آ سکتے، فاصلوں کے لیے ہم بنائے نہیں گئے ہیں، ہم نے ساری دنیا میں ملنا ہے، دنیا کو پیغام حق پہنچانا ہے، ان کے دل جیتنے ہیں۔ بس کوئی ایسا راہ عمل جو اسلام کو باقی دنیا سے الگ کر کے ایک طرف پھینک دے، یہ راہ عمل اسلامی نہیں ہو سکتا۔ عالمی تصور انصاف پر مبنی، حق کی باتوں پر مبنی، وہ حق جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ملتا ہے، جس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے، وہ حق جو خدا کا نام ہے، وہ حق جس نام پر تمام بنی نوع انسان کو دوبارہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اس حق کی باتیں کریں اور دنیا کی سیادت کو سچائی سے اپنے ساتھ اپنے زیر نگی کریں، دنیا کی سیادتوں کو سچائی کے نام پر زیر نگی کریں، اور اس سیادت کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کو حاصل کریں جو محمد رسول اللہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ سیادت زور بازو سے تو حاصل نہیں ہو سکتی، نفرتوں کی تعلیم سے تو حاصل نہیں ہو سکتی، اپنے امتیازی حقوق کے تصور سے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ سیادت تو اسی طرح حاصل ہوگی جیسے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ہمیں اس سیادت کو حاصل کرنے کا راز بتایا تھا۔ فرمایا سید القوم خادم ہوں، تو بنی نوع انسان کی خدمت کی آواز بلند کرو، اور سیادت کا معاملہ آسمان کے خدا پر رہنے دو۔ تم اگر خدمت کرو گے اور بنی نوع انسان کی خدمت کے نام پر ایک وحدت کی اپیل کرو گے اور سچ کی طرف ان کی رہنمائی کرو گے، تو لازماً تم ساری دنیا کے سردار بن کے ابھرو گے، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے منہ کی کوئی بات، کوئی ایک کلمہ، ایک کلمے کا ایک زیر زبر بھی کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ کتنا عظیم معرفت کا نقطہ آپ نے ہمارے سامنے رکھا اور تمام دنیا کی سیادتوں کی کنجی ہمیں پکڑا دی۔ یہ فرمایا سید القوم خادمہم، تم اگر دنیا کے سردار بننا چاہتے ہو تو تمہیں ان کی خدمت کرنا ہوگا۔ بس بنی نوع انسان کی خدمت کے نام پر اکٹھے ہو، ان سے فاصلے پیدا کرنے کے لیے اکٹھے نہ ہو، ایسی باتیں کرو جس سے قوموں کے دل جیتے جائیں، تمام دنیا کی قومیں تمہیں اپنا رہنما سمجھیں، تمہیں اپنا بہی خواہ سمجھیں، ان کی خیر تم سے وابستہ ہو جائے۔ ایسے مضامین سوچو، ایسے مضامین کے تذکرے کرو، ایسا لاہ عمل بناؤ جس کے نتیجے میں ایک نئی یونائٹڈ نیشنز، ایک نیا عالمی نظام رونما ہو جو محمد رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو، جو اس سچائی سے وابستہ ہو جس سچائی کا ذکر قرآن کریم میں بار بار ملتا ہے، جو خدا سے پھوٹتی ہے اور تمام بنی نوع انسان کو یکساں منور کرتی ہے۔ بس آج ضرورت ہے کہ ان باتوں کو مل کر سوچا جائے اور پھر ایک نئے عالمی نظام کو قائم کرنے کی داغ بیل ڈالی جائے۔ میں نے پہلے بھی گلف کے خطبات کے دوران متنبہ کیا تھا کہ عالم اسلام کے مسائل ختم نہیں ہوئے، یہ بڑھنے والے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، تفریق کی باتیں چھوڑو، وسیع تعلقات اپنی باقی دنیا سے بناؤ،
اور عالم اسلام کو الگ کرنے کی بجائے باقیوں کو اپنی طرف کھینچو اور مل کر عالمی وفات کی باتیں سوچو. اس وقت الگ الگ ہونے کا وقت نہیں رہا. بہت بڑے بڑے مصائب اور بہت بڑے بڑے خطرات درپیش ہیں اور ایک کے بعد دوسرے اسلامی ملک کی باری آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس صفائی کے ساتھ مجھے اس وقت وہ نظارے دکھائے, میرا دل کانپتا تھا اور میں خدا کے حضور گریہ گزاری کرتا تھا کہ اے اللہ ہمیں طاقت بخش, ہمیں عقل کی روشنی عطا فرما, ہمیں الہام کا نور عطا کر جس کی روشنی میں ہم آگے چلیں اور ان مشکل وقتوں میں سچ کی راہ پر قدم مارنے والے ہوں جو خطرات سے پاک رہا ہے. صرف سچ کی راہ ہے جو خطرات سے پاک ہے. بس سچائی کے نام پر اکٹھے ہو کر نئے منصوبے بناؤ اور عالم اسلام کو جھوٹ اور دغا بازی اور دوگلے پن اور منافقتوں کی دنیا کے چنگلوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرو, ورنہ بڑے تیزی کے ساتھ حالات ہاتھوں سے نکل جائیں گے. آج یونائٹڈ نیشنز نام ہے امریکہ کی رعونت کا, اس کے سوا اس کا کوئی اور نام نہیں. تمام قوموں نے سر جھکا دیے ہیں. کسی میں کوئی غیرت و حیانت دکھائی نہیں دے رہی. کوئی اٹھ کر یہ آواز بلند نہیں کر رہا کہ انسانیت کی بات تو کرو, حقوق اور انصاف کی بات تو کرو, تمہیں کیسے سیادت کا حق ہے. بس وہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی نصیحت جس نے ہمیں یہ نقطہ سمجھایا کہ سیادت خدمت میں ہے. اگر تم خادم بنو گے تو سیادت حاصل کرو گے اور تمہاری سیادت باقی رکھی جائے گی. اسی پاک نصیحت نے ہمیں ان بد قوموں کے انجام دکھا دیے ہیں جن کی سیادت کا تعلق خدمت سے نہیں بلکہ رعونت سے ہے, کمزور قوموں کو پاؤں تلے رنگیدنے سے ہے. ان قوموں سے مقابلہ دعاؤں کے ذریعے ہوگا اور وحدت کے ذریعے ہوگا, اور محض اسلام کے نام پر نہیں بلکہ سچائی کے نام پر وحدت کے ذریعے ہوگا. کیونکہ آج فضا تیار ہے, آج ساری دنیا کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ جو آگ بغداد پر برسائی گئی تھی وہ انصاف پر برسائی گئی. وہ رعونت کی آگ ہے جس کی گرمی سب دنیا کے انسانوں کے دلوں تک پہنچی. انگلستان کی حکومت ان کے ساتھ ہونے کے باوجود انگلستان میں بے شمار ایسا انگریز ہے جو برٹش باشندہ ہے جو سخت بے چینی میں مبتلا ہو چکا ہے. بعض لوگوں کو آواز اٹھانے کی توفیق ملی ہے, بعضوں کو نہیں مل رہی. اس لیے کسی قوم سے نظریات میں اختلاف اور ظلم میں اس کی تائید نہ کرنا اس سے وفاداری نہیں, اس سے بے وفائی ہے. بس تمام امریکہ کے احمدی باشندے اور تمام انگلستان کے احمدی باشندے اپنی قوم سے وفا کریں, حق بات کے لیے اپنے آواز بلند کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ اگر ایک وقت کی حکومت نے غلط پالیسی بنائی ہے تو اس سے اختلاف کرنا گویا کہ بے وفائی ہو جائے گی. اگر ٹونی بین کو اجازت ہے, اگر دوسرے بڑے بڑے انگلستان کے اہل فکر کو اجازت ہے کہ وہ ان پالیسیوں کے خلاف احتجاج کریں اور ان کی انگلستان سے وفاداری پر کوئی ضرب نہیں پڑتی, تو ایک احمدی کی وفاداری پر کیسے ضرب پڑ سکتی ہے؟ ہماری وفاداری پر تو دنیا میں کہیں کسی حالات میں بھی ضرب نہیں پڑ سکتی, کیونکہ ہماری وفاداریاں اللہ سے ہیں اور حق سے ہیں. اور تمام عالمی نظام کا بنیادی تصور خواہ کوئی مانے یا نہ مانے حق پر مبنی ہے ان معنوں میں کہ جب آپ کسی قوم کو مخاطب ہو کر بات کریں گے تو خواہ وہ کیسی جھوٹی ہو چکی ہو وہ اپنے آپ کو حق سے وابستہ قرار دے گی. اور یہ دل کی اور فطرت کی آواز ہے, حق کے بغیر کوئی وابستگی ہو ہی نہیں سکتی, کوئی وفاداری حق کے بغیر ممکن ہی نہیں. پر جھوٹے بھی حق ہی کے نام پر جھوٹ کی آواز بلند کیا کرتے ہیں. آپ تو سچے ہیں, آپ سچ کے نام پر کیوں حق کی آواز بلند نہیں کرتے؟ دل کے اخلاص کے ساتھ تمام تر کوششیں جہاں جہاں دنیا میں احمدی بس رہا ہے
ان باتوں پر صرف کریں اور یہ بات عام پھیلائیں اور بتائیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نیا عالمی نظام ابھرے جو انصاف پر مبنی ہو، جو حق پر مبنی ہو، اور جہاں جہاں احمدی اثر انداز ہو سکتے ہیں وہاں کے ملک کے سربراہوں کو سمجھائیں کہ یہ وقت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ان باتوں کو اٹھایا جائے اور بڑی شدت سے آواز بلند کی جائے کہ یا تو تمام دنیا کی بڑی قومیں اصولوں پر متحد ہونے کا فیصلہ کریں اور اس بات کی ضمانت دیں کہ انصاف اور تقوی اور سچائی کے اصولوں کو توڑ کر کبھی کوئی فیصلے نہیں ہوں گے، یا پھر ہم تم سے الگ ہوتے ہیں۔ اگر رغبت اور تکبر کی بات ہے تو اپنی بادشاہی آپ چلاؤ، ہم ان جرموں میں تمہارے شریک نہیں ہوں گے۔ اس آواز کو جرأت کے ساتھ بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ آواز بلند ہوئی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اور طاقت پکڑے گی، کیونکہ میں نے جہاں تک انسانی فطرت پر کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے، مجھے دنیا کی ہر قوم سے اسی دھڑکن کی آواز آ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ انسان کو ضرور انسانیت کے حقوق واپس لینے ہوں گے، تبھی دنیا میں امن کی ضمانت ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت اس خطبے کی حدود میں ان کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ جہاں تک میں نے حالات کا تجزیہ کیا ہے، امریکہ کی موجودہ پالیسی امریکہ کے لیے تباہ کن ہے، ایک انتہائی ظالمانہ وسیع پیمانے پر خودکشی کی جا رہی ہے۔ چند ناچ گانوں کے مناظر سے تو خوشیاں نہیں مل جایا کرتی۔ چند دن یہ لوگ تمہارے ظلم کی تال پر ناچیں گے جو تمہارے ملک کے باشندے ہیں، کل کو یہی تمہاری گردن کے پیچھے ہوں گے، تمہارے خون کے پیاسے بنیں گے، ان پالیسیوں پر شرمائیں گے اور حیا محسوس کریں گے۔ ان کے اندر یہ احساس لازماً بڑھے گا، کیونکہ امریکہ کی اکثریت انصاف پسند ہے اور حقیقت میں جمہوریت پسند ہے۔ میں نے اس ملک کا سفر کیا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، ہچ ہائیکنگ تو نہیں لیکن کیمپنگ کی توفیق ملی، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، گاؤں میں، جنگلوں میں ٹھہرنے کا موقع ملا، اور ہر سطح پر وہاں کے لوگوں سے گفت و شنید کا موقع ملا، اونچی سطح پر بھی اور گراس روٹ لیول یعنی گھاس کی جڑوں کے لیول پر سب کی سطح پر بھی ان سے گفت و شنید ہوئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ ایسا بد نہیں ہے جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ کی قوم میں بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اگر ان کو صحیح رہنمائی میسر آ جائے، صحیح سیادت میسر آ جائے، تو تمام بنی نوع انسان کے لیے بہت عظیم الشان کام کر سکتے ہیں۔ ان کو ہر قسم کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تمام دنیا کی قوموں کی نمائندگی وہاں موجود ہے۔ بس یہ نہ سمجھیں کہ آج کل جو امریکہ کی حکومت کی پالیسی ہے یہ امریکہ کے عوام کے دل کی آواز ہے، ہرگز نہیں۔ امریکہ اس وقت یہودیت کا غلام ہو چکا ہے، یہ یہودی نقشے ہیں عالم کے جو امریکن لیڈرشپ، امریکن سیادت کی زبان سے دنیا سن رہی ہے اور ان کے کردار سے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ہرگز اہل امریکہ کے باشندوں سے نفرت کی تعلیم نہیں ہے، میں خود امریکہ کے باشندوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، تم اٹھو اس ظلم کے خلاف، تم اپنے رہنماؤں کو بتاؤ کہ ہم نے تمہیں ہرگز اس لیے منتخب نہیں کیا تھا کہ ان ساری قدروں کو ملیے میٹ کر دو جن پر امریکہ کی بنا ڈالی گئی۔ وہ آزادی کا چارٹر کہاں گیا جس پر امریکہ ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا؟ اس کو پاؤں تلے روندا گیا ہے، اور وہ انصاف کی قدریں اور وہ جمہوریت کی ساری قدریں ملیا میٹ کی جا رہی ہیں۔ یہ امریکہ کے دل کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ غیر دل کی آواز ہے جو امریکہ پر قابض ہوا ہے، یہ اس جن کی آواز ہے جو اس امریکہ کے دل پر بھوت بن کر ناچ رہا ہے۔ اس لیے اہل امریکہ کو بھی میں متنبہ کرتا ہوں اور امریکہ کے احمدیوں کو خصوصاً سے متوجہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی محبت کی خاطر اور انصاف اور تقوی کی محبت کی خاطر اہل امریکہ کو نصیحت کریں اور سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی، ان پر ہمیں کوئی فخر نہیں، یہ جھوٹی تالیاں ہیں جو اقتصادی مسائل سے ہماری توجہ ہٹانے کی خاطر کی جا رہی ہیں۔
تمام دنیا میں غریب اور امیر میں کہیں اتنا فرق نہیں جتنا امریکہ میں. آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ امریکہ کی 5% آدمیوں کے ہاتھ میں اس سے زیادہ دولت ہے جتنی امریکہ کے 95% آدمیوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ دولت کے چکر ہیں، یہ مافیا ہے جس نے امریکہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسی مافیا کے مفادات ہیں جو آج دنیا پر اس بھیانک شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں. اس لیے میں جو باتیں کہتا ہوں سچی ہیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی کا. جب چاہے خدا تعالیٰ مجھے واپس بلا لے، جب جتنا چاہے مجھے یہاں رکھے، مگر میں خدا کا غلام ہوں، میں دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہوں. میں خدا کی آواز ضرور بلند کروں گا. اس لیے میں سچ کہتا ہوں کہ امریکہ خود اس وقت مظلوم ہے اور ایک مافیا کے چنگل میں جکڑا گیا ہے. اس کو آزاد کرانے کے لیے بھی جماعت احمدیہ کو آواز بلند کرنی چاہیے، وہاں رائے کو بیدار کرنا چاہیے، اور ہر ملک میں بیدار کرنا چاہیے، اور بار بار اخبارات میں لکھ کر اور لیڈروں سے مل کر ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. آج اگر ہم نہ سنبھلے تو کل جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اور مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں اس سے زیادہ خوفناک عالمی جنگوں میں انسان کو جھونکا جائے گا جن کے تصور سے بھی آج ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی اس جنگ کے مقابل پر جس کی تیاری آج امریکہ تمام دنیا کے لیے کر رہا ہے. یہ چند دن کے قصے، چند دن کی پھلجھڑیاں ہمیشہ کی روشنیاں پیدا نہیں کیا کرتی. ان پھلجھڑیوں سے آگے بھی لگ جایا کرتی ہیں. ہمیشہ کی روشنی تقویٰ اور سچائی سے پیدا ہوتی ہے. آج انسان ظلمات میں بھٹک رہا ہے، اس کا مستقبل روشن کرنے کے لیے سچائی کے دیپ جلانے ہوں گے. اس نور سے تعلق باندھنا ہوگا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. ایک محمد رسول اللہ کا نور ہے جس میں یہ طاقت ہے، جو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ مشرق کا بھی ہو اور مغرب کا بھی ہو. نہ اس میں مشرق کے لیے کوئی بودھ ہے، نہ مغرب کے لیے بودھ ہے، نہ وہ مشرق کا ہو رہا ہے نہ مغرب کا ہو رہا ہے. وہ سب میں سانجھا وہ خدا کا واحد نور ہے. اسی نور سے آج دنیا کی ہمیشہ کی بھلائی وابستہ ہو چکی ہے. دنیا کو اس نور کے بغیر کبھی اس ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہیں دے گا. اور اس وقت بڑی بڑی قومیں جو اپنی عقل کی بلندیوں سے فیصلے کرنے والی ہیں تو یہ کہتی ہیں ہم اپنی عقل کی روشنی سے فیصلے کر رہی ہیں. ایسے فیصلے کر رہی ہیں جو یوں معلوم ہوتا ہے کسی اندھے نے اندھیرے میں راہ ٹٹولتے ہوئے فیصلے کیے ہیں اور غلط کیے ہیں. ایسے گڑھوں میں پاؤں ڈال رہا ہے جن گڑھوں میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. بس حقیقت کی بات کر رہا ہوں. سچائی کا نور تقویٰ کا نور ہے. سچائی کے نور کے بغیر دنیا کی کوئی چالاکی کام نہیں آیا کرتی. مجھے وہ غلطیاں دکھائی دے رہی ہیں، ان کے نتائج نظر آ رہے ہیں جو آج بڑی بڑی قومیں کر رہی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ کل ان کا کیا انجام ہوگا. یہ ویسی غلطیاں ہیں جو پہلے کر چکے تھے. یہ ویسی غلطیاں ہیں جن کے نتیجے میں بہت ہی خوفناک جنگوں میں جھونکے جا چکے ہیں. کوئی نئی غلطیاں ان کی پٹاری سے نہیں نکل رہی. وہی ناانصافی کی غلطیاں، وہی تکبر کی غلطیاں، وہ بے وقوفی کی تعلی کی غلطیاں پھر دہراتے چلے جا رہے ہیں اور پھر دہراتے چلے جا رہے ہیں. اگر ان کے مقدر میں اس کوئی ہلاکتیں لکھی گئی ہیں تو وہ تو ہم نہیں مٹا سکتے، اس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. مگر اے عالم اسلام، تم اپنا نصیب تو جگاؤ، اپنا مقدر تو روشن کرو، اور تمہارا مقدر محمد مصطفیٰ کے قدموں سے روشن ہوگا. ان قدموں سے لپٹ کر رہو، خدا کو محمد مصطفیٰ کی محبت کے واسطے دے دے کر رہو، اور خدا سے آسمان سے وہ نور طلب کرو اپنے لیے جس کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ تمہارے مقدر جاگ اٹھیں گے بلکہ تمام دنیا کا نصیب جاگ اٹھے گا. آج دنیا کی بقا اور دنیا کی بہبود تم سے وابستہ ہو چکی ہے. اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اٹھو، اس نصیب کے لیے اپنے آپ کو صاف اور روشن، صاف تو کرو، پاک تو بناؤ. یہ نور گندے ناپاک دلوں میں نہیں اتر سکتا. اپنے کردار کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ اپنے دلوں کی کجیاں کیوں دور نہیں کرتے؟ اگر تمہارے دلوں میں گناہوں کے اندھیرے اسی طرح موجزن رہیں گے
تو خدا کی قسم محمد رسول اللہ کا نور آپ کے دلوں میں جھانکے کبھی نہیں. باتیں کرتے ہو محمد رسول اللہ کے عشق کی اور محبت کی، اور اپنے دلوں کو اندھیروں کی آماج کا بنا رکھا ہے. اس لیے دنیا عالم اسلام کی سیاست کو بھی میں پیغام دیتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو صاف اور ستھرا کریں، اپنی خود غرضیوں کے خیالات کو دل سے بالکل کلیتاً دھو کر صاف کر ڈالیں، یا اپنے دلوں کو ان گندے خیالات سے دھو کر صاف کر ڈالیں، اور بہبود کی باتیں کریں، انسانیت کی باتیں کریں، محمد رسول اللہ کے دین اور اس کی غیرت کی باتیں کریں. اور علماء اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے دیکھیں کہ اسلام اعلیٰ اخلاق میں ہے، نہ کہ بد زبانیوں. تم کب تک بدگوئیاں کرتے رہو گے؟ کب تک تمہارے منہ سے غلاظت کی جھاگ ابل ابل کرو، اچھل اچھل کر فضاؤں کو مقدر کرتی رہے گی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان استعمال کرنی سیکھو، وہ اعلیٰ اقدار اور اخلاق مسلمانوں میں قائم کرو جن کو لازماً جیتنا ہی جیتنا ہے. کون ہے جو محمد مصطفیٰ کے اخلاق کو شکست دے؟ کس ماں نے وہ بیٹا پیدا کیا؟ دنیا کی اربوں مائیں ایک بھی ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی، اور سارے مل کے بیٹا پیدا کریں وہ بھی محمد رسول اللہ کی سنت کو شکست نہیں دے سکتے. یہ جیتنے والی سنت ہے، یہ غالب آنے والی سنت ہے. اسی لیے کائنات کو پیدا کیا گیا تھا. اسی سنت پر انسان کا نیک انجام ہوگا، ورنہ بد انجام ہوگا. بس میں کھلے الفاظ میں بغیر کسی بات کو چھپائے بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اور ان کمزور مظلوموں کو بھی نصیحت کرتا ہوں جو آج ظلموں کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. اپنے اپنے نفوس کو صاف اور پاک کریں، اپنے دلوں کی حالت بدلیں، حق اور انصاف پر قائم ہوں. اسی میں انسان کی بہبود ہے، اسی میں انسانیت کی بقا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے اخلاق، اپنے کردار میں جاری کریں، اور اسی سنت سے دنیا کی نئی تقدیر بنائیں، نیا نقشہ دنیا میں ابھرے. ایک خدا ہو، ایک رسول، یعنی ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ، جن کے دلوں میں دنیا کے تمام رسول حکومت کریں. جب میں کہتا ہوں ایک رسول تو یاد رکھو کسی دنیا کے دوسرے مذہب سے تفریق کی بات نہیں کرتا. میں اسلام کا عرفان رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. میں جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی حکومت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمام رسولوں کو مٹا کر یہ حکومت قائم کی ہوگی. آپ تمام رسولوں کے آقا اور سردار ہیں. آپ کے جھنڈے تلے ہر رسول کا جھنڈا دنیا میں گاڑا جائے. اگر آپ کا جھنڈا بلند ہوگا تو خدا کی قسم آدم کا جھنڈا بھی بلند ہوگا، اور نوح کا جھنڈا بھی بلند ہوگا، ابراہیم کا جھنڈا بھی بلند ہوگا، موسیٰ کا بھی بلند ہوگا، اسحاق کا بھی بلند ہوگا، اور اسماعیل کا بھی بلند ہوگا. محمد مصطفیٰ کے جھنڈے تلے عیسیٰ کے جھنڈے نے بلند رہنا ہے، ورنہ ان جھنڈوں میں سے کسی جھنڈے کو کوئی رفعت نصیب نہیں ہوگی. یہ وہ مقدر ہے جو آسمان سے بنایا گیا ہے، جسے میں نے نہیں بنایا. نہ دنیا کی کوئی طاقت اس مقدر کا تصور کر سکتی ہے. بس ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اور سارے رسول مٹ گئے. خدا کی قسم محمد کی زندگی میں سب رسولوں کی زندگی ہے. محمد مصطفیٰ زندہ ہوں گے تو ساری دنیا کے رسول اگلے اور پچھلے زندہ ہو جائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب رسول اکٹھے کھڑے کیے جائیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جس کی قرآن کریم میں پیشگوئی کی گئی. اے احمدیو، تم سے یہ وقت مقد باندھا جا چکا ہے. تمہاری قسمت کے ساتھ اس وقت کی ڈور باندھی گئی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عالمی نظام کو دنیا میں ایک دفعہ کیا پہلی دفعہ دنیا میں اس کو جاری اور ساری کر کے دکھائیں کہ مشرق سے مغرب تک اس نور کی حکومت ہو جو لا شرقیتم ولا غربیہ. مشرق سے مغرب تک اس ایک محمد کا جھنڈا بلند ہو جس کے جھنڈے تلے تمام رسولوں کے جھنڈے سر بلند ہوں، جس کے جھنڈے تلے ہر قوم کی گردن بلند ہوگی، مگر دل خدا کے حضور جھکے رہیں گے، اور خدا کے حضور عجز ہی سے ساری رفتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ایشیا میں جو اس وقت یہ خطبہ سن رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ ان تک اس لیے نہیں پہنچ سکا تھا کہ موسم بے حد خراب ہونے کی وجہ سے ٹیلی ویژن والوں کی کچھ پیش نہیں گئی اور انہیں دلی معذرت کی. آج اس خطبے کے مان بعد وہ دوسرا خطبہ دکھائیں گے، اس لیے جن احباب کے پاس وقت ہو وہ اس خطبے کے لیے بھی بیٹھے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور